اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کشف المحجوم میں ولی کے بارے میں بحث کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالیٰ یعنی سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا ولی کون ہے، ولی کسے کہتے ہیں؟ یعنی آج لوگ کہتے ہیں نا فلاں بھی ولی ہے، فلاں بھی ولی ہے، ٹھیک ہے، اور گلی گلی ہے، وہ ولی نہیں ہے۔ ولی وہ ہے جسے رب نے ولی کہا، اور پھر جسے سلطان العارفین نے ولی کہا، جنہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ولی کہا ہے، جنہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ نے ولی کہا ہے۔ آؤ پوچھو نا سلطان العارفین اور لکھنے والے داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں کہ بایزید بستامی رحمہ اللہ سے پوچھا جا رہا ہے ولی کون ہے، تو آپ نے یہ تو نہیں کہا ولی وہ ہے جو ہوا پہ اڑتا ہے، ولی وہ ہے جو پانی پہ چلتا ہے، ولی وہ ہے جو حاجتیں پوری کر دیتا ہے، ولی وہ ہے جو بارش برسا دیتا ہے، ولی وہ ہے جو گھر میں کھانا پڑا وہ بتا دیتا ہے، ولی وہ ہے کہ جو ماضی میں کام ہوا ہے وہ بتا دیتا ہے، ولی وہ ہے نہیں۔ الولی هو الصابر تحت الامر والنہی، ولی وہ ہے جو اللہ کے حکم اور جس سے اللہ نے روکا ہے اس کے نیچے رہ کر صبر کرے، یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرے، اور جس سے اللہ پاک نے باز کیا ہے اس سے باز رہے۔ یہ ہیں سلطان العارفین۔ ہمارے ہاں آج معیار کیا ہے، اور جو اسکالر ہیں اور جو دنیا کے کتے ہیں، جو دین کے ڈاکو ہیں، وہ ان دکانداروں کو ہماری طرح منسوب کرتے ہیں، مسلک حق اہل سنت و جماعت پر داغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ سنیوں کے پیر ہیں۔ آپ نے کہا یہ ہمارے پیر نہیں ہو سکتا، یہ پیڑیں تم نہیں تیار کی ہوں۔ مسلک حق اہل سنت و جماعت کو بدنام کرنے کے لیے ہم بباغ دوہل کہتے ہیں کہ ہمارے پیر غوث پاک ہیں، ہمارے پیر سلطان العارفین بایزید بستامی ہیں، ہمارے پیر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ہمارے پیر خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہمارے پیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، ہمارے پیر سلطان العارفین ہیں، ہمارے پیر خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، علی رحمۃ الرحمن بابا فرید الدین گنج شک رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ہمارے پیر داتا صاحب ہیں علی رحمۃ الرحمن، جن کی ساری زندگی شریعت مطہرہ پر نہ صرف عمل کرتے ہوئے بلکہ عمل کراتے ہوئے گزری ہے۔ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھنے ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ کہتے ہیں ولی وہ ہے جو شریعت پہ عمل کرتا ہے، وہ اپنے جسم پر بھی شریعت کو جاری کرتا ہے، اور جو دل کے متعلق احکام شریعت ہیں ان کو دل پہ جاری کرتا ہے، اپنے جسم کو جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے دور رکھتا ہے، اور جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ جسم کے متعلق ہیں تو وہ اس کے متعلق ہیں، اور جو روح کے متعلق دل کے متعلق ہیں وہ دونوں پہ عمل کرتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے۔ اس لیے اس چیز سے باہر نکلیں، انہوں نے یہ بتا دیا، انہوں نے یہ بتا دیا، تو یہ ولایت کی نشانی نہیں۔ ہاں بعض ولیوں سے ایسی چیزیں صادر بھی ہوئی ہیں، لیکن ولایت کی نشانی کیا ہے اور ولی کی پہچان کیا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو کامل غلام مصطفیٰ ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جانتا ہے اور شریعت پہ عمل پیرا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں انہیں بھی شریعت کا نور ملتا ہے۔ وہ شریعت کے باغی نہیں ہوتے، نہ انہیں بغاوت بتائی جاتی ہے، بلکہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارا مرکز و محور رسول اللہ ہیں اور مقصود ہمارا اللہ ہے۔ تو یہ ہے ولی کی تعریف۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ازاں چہ ہر چند دوستی حق اندر تر دلے در دل زیادہ تر، امر وے بر دلش معظم تر، واز نہیں وے تنش دور تر۔ آپ مدد جس قدر دل میں اللہ عز و جل کی دوستی زیادہ ہوگی، جتنی زیادہ دل میں اللہ عز و جل کی دوستی اور اللہ عز و جل کا پیار زیادہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ دل میں اللہ عز و جل کے امر اور حکم کا ادب ہوگا، احترام ہوگا۔ یعنی داتا صاحب بتا رہے ہیں جو بندہ رب کے قریب ہوتا ہے اور رب سے پیار کرتا ہے اور وہ پیار میں آگے بڑھتا ہے، پھر اللہ کے حکم کا بڑا احترام کرتا ہے، بڑا ہی احترام کرتا ہے۔ گناہ نافرمانی بڑی دور کی بات ہے، وہ تو ہر وقت ہر لمحہ
جھکا رہتا ہے، اللہ کا آرڈر آتا ہے فوراً عمل کر جاتا ہے، اور اسے اللہ کے آرڈر کی بڑی قدر ہوتی ہے کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا پیار بڑا ہے۔ پتہ چلا جس کے ہاں شریعت کی قدر ہے، جس کے ہاں اللہ کے امر کی بڑی قدر ہے، اس کے دل میں اللہ کا بڑا پیار ہے، اور جسے شریعت کا پاس ہی نہیں، وہ کہتا چھوڑو، کیا بات، گناہ عام کر رہی ہیں، تشہیر کر رہی ہیں، ڈر خوف کوئی نہیں، تو اس سے پتہ چلا یہ اللہ سے بہت دور ہے، یہ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل میں وہ محبت نہیں ہے، وہ پیار نہیں ہے جو اللہ عز و جل سے ان کے یاروں کا پیار ہے۔ اس لیے وہ اللہ عز و جل کے احکام کا بہت ادب کرتے ہیں اور اپنے جسم کو جس سے اللہ پاک نے روکا ہے اس سے بہت دور رکھتے ہیں۔ یہ ہیں ولی۔ آپ سمجھے ولی کسے کہتے ہیں؟ آج تو معیار بدل گیا، اور جو فراڈی ہیں وہ کہتے ہیں دھوکے باز مکار، وہ ہمارے زمرے میں پیڑوں کو ڈالتے ہیں، کاروباریوں کو ڈالتے ہیں، دکانداروں کو ڈالتے ہیں۔ میں کہا نا حال حاضر کا بندہ مٹ جائے نا آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے، وہ غلام کیا ہوا جو حضور پہ مٹے نا؟ ہاں یہ نہیں ہے، بندہ وہی ہے، غلام مصطفیٰ وہی ہے جو اپنے آقا کے نقش قدم پہ چلے اور حضور کے ساتھ میں گم ہو جائے، اللہ اس کے رسول کی محبت اتنی ہو کہ اسے کوئی اور نظر نہ آئے، جو بھی نظر آئے اللہ تو اس کے رسول نظر آئے، یہ حالت ہو۔ تو اس پہ حضرت دادا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی کشف المحجوب میں حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی کے متعلق ایک واقعہ ہے جو آپ نے تحریر فرمایا اور نقل فرمایا ہے کہ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ شہر میں ایک ولی ہے، تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں پھر اٹھا اور میں اس کی زیارت کے لیے چلا۔ جب میں مسجد میں پہنچا تو وہ از خانہ برو آمد، وہ گھر سے باہر آیا۔ جب وہ گھر سے باہر نکلا اور مسجد میں داخل ہوا، اور جب مسجد میں داخل ہوا تو انہیں فرش مسجد پہ تھوکا۔ جب اس نے فرش مسجد پہ تھوکا تو آپ فرماتے ہیں میں پلٹ آیا، میں وہاں سے پلٹا، سلام نہ گفتہ، فرمایا میں نے سلام بھی نہیں لی اس سے، اور میں نے کہا ولی بایت کہ شریعت بر خود نگاہ دارت یا حق بر حال وے بر وے نگاہ دارت، اگر این مرد ولی بودھی آب دہن بر زمین نے مسجد نیف گندی حفظت حرمت را و یا جز حق ویرا نگاہ داشتی صحت کرامت را۔ اب سنو، آج کیا ہمارے ہاں طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا، یہاں رافضیوں کے پاس بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں، ہم تو بڑے غیرت مند ہیں، ہم تو حضور کی عزت کے وعدہ کرنے والے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں اللہ اس کے رسول کی عزت کی وعدہ کرو، اہل بیت کی عزت کی حفاظت کرو، اصحاب رسول کی عزت کی حفاظت کرو، اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، سر پہ وہ کیا امامے پہنے ہوئے ہیں اور قبے جبے، اور اس طرح بنے جیسے بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، بڑے بہت ہی پکیزہ لوگ ہیں، اور بیٹھے رافضیوں کی جولی میں ہیں، اور ادھر اندر لڑکیوں کے بعد بیٹھتے ہو، لڑکیوں کے ساتھ رہتے ہو، اور پھر اوپر آ کے لوگوں کو غیرت سکھاتے ہو۔ ایسے ہی کوئی بغیرتی ہم نے دیکھی ہے کہ بغیرتوں کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کو غیرت سکھائیں، اور ہمارا اپنا حال کیا ہے، ان کے ساتھ جھپے ماریں اور ان کے ساتھ تصویریں کھنچائیں۔ ابھی میں جو بات کر رہا ہوں، اگر کسی کوئی ایسا بندہ ہو اسے کتنی تکلیف ہوگی، تکلیف ہوتی ہے تو دور کرو تکلیف کو، تجھے تکلیف ہو رہی ہے، تیری بات ہو تو تجھے تکلیف ہوتی ہے، تو جو آمینہ کے لال کے دشمنوں کے پاس بیٹھتا ہے رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ کتنے ناراض ہوتی ہیں۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کشف المحجوب ہے اور یہ اصل ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد میں آیا، کافر نہیں تھا، رافضی نہیں تھا، خارجی نہیں تھا، مرزئی نہیں تھا، مسلمان تھا، اور مسجد میں آیا۔ معیار دیکھو، معیار آج ہمارے ہاں معیار اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت کے جو عوام ہے وہ سیڑھی سے اتر رہی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں، دھوکے باز بندے آگے رکھ کے کہتے ہیں یہ ولی ہیں ان کے، اور وہ کہتے ہیں یہ جھوٹے فراڈی ہے۔ نا یہ سارے فراڈی ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، جھوٹے ہیں۔ دیکھو معیار کیا ہے، ولی کیا ہے۔ فرش مسجد میں تھوکا ہے تو بایزید بستامی لگے یہ ولی نہیں ہے۔ ولی ہوتا مطلب ولی ہوتا تو بھی شریعت کی حفاظت کرتا۔ یہ ہے معیار،
دیکھو یہاں آپ نے کیا ولی ہوتا تو پھر اڑ کے دکھاتا، میرے دل کی پہچانتا، میرے دماغ کی پہچانتا، مجھے بتاتا میں کون ہوں۔ آپ ولی ہوتا تو آپ نے اوپر شریعت کو لاگو کرتا، شریعت کی حفاظت کرتا، اور اگر یہ خود نہیں کرتا تو پھر ولی ہے تو اللہ اس پر شریعت کی حفاظت کرتا، اللہ اس کو بچاتا اور اس کی کرامت ہو جاتی۔ مثلا یہ تھوکنے لگتا، اللہ عز و جل اس کا منہ پھیر دیتا، مالک روک دیتا، اس کی کرامت ہو جاتی۔ ولی ہے نا، یا ولی خود آپ نے اوپر شریعت کو لاگو کرے گا اور شریعت کی حفاظت کرے گا، یا اللہ عز و جل اسے بچا لے گا۔ یہ دو نشانیاں باعث ابو سامر رحمۃ اللہ نے فرمائی ہیں کہ یا خود حفاظت کرے یا پھر کرامت ہوگی، مالک اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ دونوں نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے تھوکا ہے فرش مسجد پہ تو نہ اللہ نے اسے بچایا، پتہ چلا یہ ولی نہیں، اس لیے اسلام کے قابل نہیں۔ اندازہ لگاؤ، فرش مسجد پہ تھوکنے والا اسلام کے قابل نہیں ہے۔ اور سلطان العارفین اور داتا صاحب کہتے ہیں صوفی بڑے نرم ہوتی ہے۔ میں نے کہا وہ جن کے اندر ورم ہوتے ہیں وہ صوفی نہیں ہوتے، تو نہ وہ نرم ہوتے ہیں۔ صوفی سب سے بڑے غیرت مند اور شریعت کے والے سے گرم ہوتے ہیں۔ یہ تو میں باعثی بسامی رحمۃ اللہ علیہ کا داتا صاحب رحمۃ اللہ کے حوالے سے یہ قول پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے سلام نہیں کی میں نے، کیونکہ اس نے مسجد کے ادب کا لحاظ نہیں کیا۔ تو جو مسجد کے ادب کا لحاظ نہ کرے، کافر بھی نہیں، بد مذہب بھی نہیں، رافضی خارجی بھی نہیں، تو باعثی سلطان العارفین سلام نہ لیں۔ تو جو آمنہ کے لال کا لحاظ نہ کرے، جو صحابہ رسول کا لحاظ نہ کرے، جو آل رسول کا لحاظ نہ کرے، جو امہات المومنین بالخصوص عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لحاظ نہ کرے، جو اولیاء اعظام کا لحاظ نہ کرے، اسے جفا مارا جائے گا اور کہا جائے گا جی صوفی ہیں، نہیں کوفی ہیں، صوفی نہیں ہیں۔ یہ ہیں صوفی جنہوں نے معیار کیا رکھا کہ اس نے شریعت کا لحاظ نہیں کیا، مسجد کے ادب کا لحاظ نہیں کیا، مسجد کا احترام نہیں کیا، لہٰذا یہ ولی نہیں ہے اور سلام کے قابل نہیں ہے۔ بعض ابو سامر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنے مریدین کو کہ میں نے سلام نہ لی، میں واپس آیا، جب واپس آیا تو پھر کیا اللہ عز و جل کے محبوب نے کرم فرمایا، اسی رات رسول اللہ کی ذات میری خواہ میں آ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمایا اور مجھے اپنے دیدار کروایا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی لذت حاصل کی۔ تو مجھے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم باعث بسامی، یہ جو تو نے کام کیا ہے، دین کا شریعت کا خیال کیا ہے، تو نے غیرت کا اظہار کیا ہے، سلام نہیں لی، اس کام فائدہ تمہیں پہنچے گا، اس کے اوپر جو اللہ نے انعام رکھا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ آپ ماتے ہیں مریدو سنو، دوسرے دن ہی میں اس مقام پہ پہنچ گیا، اس درجے پہ پہنچ گیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ یہ مقام و مرتبہ جو مجھے ملا ہے ساری رات نماز پڑھنے سے نہیں ملا، 30 سال میں نے مجاہدہ کیا ہے، لیکن یہ مقام نہیں ملا، یہ مرتبہ بھی نہیں ملا۔ اور باعث مستعمرہ ان کا مجاہدہ 30 سال آپ فرماتے ہیں مجاہدہ کیا، کتنی بات تو ریاضت کی۔ اور باعث مستعمرہ فرماتے ہیں میرے دوستو، میرے مریدو، میرے آقا مجھے ملے، فرمایا یہ جو عمل آپ نے کیا ہے کہ غیرت کے شریعت کے خلاف کام دیکھ کر سلام تک نہیں لی، اس کے انعام، اس کا کرم آپ کو ملے گا۔ میں اگلے ہی روز جس درجے پہ تم مجھے دیکھ رہے ہو میں اس درجے پہ پہنچ گیا۔ پتہ چلا غیرت کی وجہ سے کتنے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ جب غیرت کا اظہار ہوتا ہے تو پھر اللہ عز و جل اپنی بارگاہ کی طرف آنے والے جتنے بھی اس کے درمیان پردے ہوتے ہیں اللہ بڑی جلدی اٹھا دیتا ہے، بڑی جلدی کرم فرماتا ہے، رسول اللہ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے اور اللہ کا قرب بھی زیادہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے، اور جو دھوکہ دے رہے ہیں لوگ آنکھیں کھولیں، لوگ سمجھیں کہ ولی کسے کہتے ہیں اور ولی کیا ہوتا ہے، ولی کا معیار کیا ہے، معیار ولایت کیا ہے، شریعت پہ تولا جائے گا۔ اگر وہ شریعت کا پاس نہیں کرتا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ 11ویں شریف ہے تو یہ مہینہ بڑی 11ویں شریف اسی مہینے میں ہوتی ہے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، تو اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ ہم عوام اہل سنت تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ وہ پہچانیں کہ کون سے خطیب ہیں، کون سے نقیب ہیں، کہاں کہاں بیٹھتے ہیں اور نام ولیوں کا لیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں ہم عزت کے محافظ ہیں، ہم فنا دین کے محافظ ہیں۔ ہم نے کہا نہ
ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے بیٹھے ہیں، ہم بتائیں کہ محافظ کون ہے، ہم بتائیں کہ ولی کون ہے، ولیوں کے ساتھ چلنے والے کون ہیں، تو ہم بتائیں کہ شوہرت کے بھوکے کون ہیں، ہم بتائیں گے اور اپنی عوام کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں ہر گھڑی ہر لمحہ اپنی اطاعت کا نور نصیب فرمائے اور اپنے بندوں کی معیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔